میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا تفسیر اعجاز القرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ طٰہٰ کے آخری اور 8ویں رکوع کی تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 16ویں پارے کا 17واں اور آخری رکوع ہوگا، یعنی آج ہمارا سورہ طٰہٰ کا بھی آخری رکوع ہے، یعنی 8واں رکوع، اور سورہ طٰہٰ کے رکوع آخری رکوع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ 16ویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 17واں پارہ اور سورہ انبیاء جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ سورہ طٰہٰ ہے اور اس کا 8واں رکوع ہے، اور اس کی آیت کا نمبر شمار ہے 129۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، ایک مقررہ مدت نہ ہوتی، تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی اور تشفیع دی جا رہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے رب کی طرف سے یہ پہلے سے فیصلہ نہ لکھا گیا ہوتا، یا یہ بات پہلے سے مقدر نہ کر دی گئی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر امت کی دو اقسام ہیں، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ امت اجابت وہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تصدیق کی، جو کہ مسلمان ہیں۔ اور ایک امت دعوت ہے کہ یہ امت دعوت وہ لوگ ہیں جو مشرکین ہیں اور یہود و نصارہ ہیں، یا غیر مذہب جتنے بھی لوگ ہیں۔ تو یہاں جس امت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ امت دعوت ہے، کہ ان کے عذاب کی تاخیر کی وجوہات کو بیان کیا جا رہا ہے، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے دن ایک نئی مشکل اور ایک نیا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیتیں دے رہے ہیں۔ تو اب ان پر چاہیے تو یہ تھا کہ ان اذیتوں اور ان تکالیف دینے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا۔ تو یہاں پر اس صورتحال کا بیان ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسائل اور مصائب اور پریشانیاں جو ہیں ان کا سبب بن رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ تعالیٰ اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ ان کے عذاب میں تاخیر کی جا رہی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی کا صدقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان لوگوں کو عذاب کیسے دے؟ کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں اور آپ رحمت عالم ہیں، تو آپ کی رحمت للعالمین کے سبب یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تاخیر پا رہے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے یہ بچے ہوئے ہیں۔ پہلی قوموں کے ساتھ تو یہ معاملات تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جڑ سے اکھاڑ دیتے تھے، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتی تھی، فنا کر دی جاتی تھی۔ کوئی ایسا عذاب آتا تھا کہ وہ لوگ اگر راتوں کو سوئے ہیں تو پھر صبح اٹھنے سے پہلے ہی عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو سور کی صورت میں متشکل کر دیا گیا۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کی دو وجوہات بیان کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت ان میں موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب نہیں دیتا، یا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ خود تاخیر فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تاخیر کی حکمتوں کو جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حکمتیں کیا ہو سکتی ہیں، مفسرین کرام نے ان حکمتوں میں سے چند کو بیان بھی کیا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے کہ ان جھٹلانے والوں میں سے بعض کفار آگے چل کر ایمان لے آئیں گے اور ان پر ویسا عذاب نازل نہ ہو۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جھٹلانے والوں کی نسلوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو مسلمان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے اگر ان پر عذاب نازل کر دیا تو وہ لوگ جو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے ہلاک ہو جائیں، کیونکہ جب ان کے باپ دادا ہی نہیں بچیں گے تو پھر وہ لوگ دنیا میں کیسے آئیں گے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مولا ہے۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی، وہ جسے چاہے اپنے فضل کی وجہ سے عذاب سے مستغنی کر دے۔ اور ایک یہ ہے کہ امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جلالین پر حاشیہ لکھا ہے، وہ ان حکمتوں پر گفتگو کرتے ہوئے ایک حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے علم میں تھا کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے ان کی امت کے عذاب کو مؤخر فرما دے گا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس امت پر ویسے ہی عذاب آ جاتا جیسا کہ پہلی قوموں پر عذاب آیا، جیسا کہ میں آپ سے پہلے اس حوالے سے وضاحتی بات کر چکا ہوں۔ اور اگلی آیت ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ تو ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیے، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر بھی اللہ کی پاکی بیان کیجیے، اس امید پر کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت یہاں پر شان بیان فرمائی ہے۔ پہلے کو فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے محبوب آپ صبر کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اذیتیں دے رہے ہیں عملی طور پر یا زبانی طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے درگزر فرمائیے، اور اگر یہ اپنے کفر پر ایسے ہی قائم رہے مرتے دم تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کوئی حکم نازل فرما دے گا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے۔ یہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے رات کی کچھ گھڑیوں اور دن کے کناروں پر حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ یہاں اگر غور و فکر کیا جائے تو آپ کی جو فرض نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو یہاں پر ان کے اوقات کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ کیسے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد نماز فجر ہے، اور اس کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد نماز ظہر و عصر ہے، یعنی یہ دونوں سورج غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں ہیں۔ اور اس کے بعد کہ جو کہ دن کے دوسرے نصف میں سورج کے زوال اور غروب کے درمیان واقع ہیں، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں پاکی بیان کرنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، کیونکہ مغرب کی نماز جو ہے یہ رات کے ابتدائی حصے میں ہے۔ جب دن ختم ہو گیا اور رات کی ابتدا ہو رہی ہے تو اس وقت مغرب ہے، اور رات کے اگلے پہر میں عشاء کی نماز جو ہے اس کو متعین کیا گیا۔ بعض مفسرین نے سورج غروب ہونے سے پہلے سے نماز عصر اور دن کے کناروں سے نماز ظہر مراد لی، اور یہ مختلف تفسیریں ہیں، لیکن جو میں نے پہلے بیان کر دی یہ بہترین تفسیر ہے اس کی کہ یہاں پر 5 نمازوں کا تذکرہ کیا گیا۔ لعلک ترضیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان اوقات میں اس امید پر آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے اے میرے محبوب کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عطا اور اس کے انعام و اکرام سے راضی ہوں، آپ کو امت کے حق میں شفیع بنا کر آپ کی شفاعت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو راضی فرمائے۔ یہاں پر خوبصورت لطف و کرم والا خطاب دیکھیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نمازوں کے اوقات، یہ نمازیں کس لیے رکھیں؟ تاکہ آپ راضی ہو جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پر کہ آپ اللہ کو راضی کیجئے، بلکہ یہاں پر کیا جا رہا ہے لعلک ترضیٰ، اے محبوب تاکہ آپ راضی ہو جائیں
اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ملحوظ خاطر ذہن میں رکھیے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نمازوں کا وقت متعین کیا گیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اصل جو اس کائنات میں ذات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قبلے کا تعین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے، نمازوں کے اوقات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور اے سننے والے، ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہے، تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں کہ تو اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا، تو تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس آیت میں بظاہر خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں متعدد طریقے سے خطاب موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جائے اور مراد رسول اللہ ہی کی ذات ہو، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خطاب اہل ایمان سے کیا جائے اور مراد اہل ایمان ہی ہو، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے لیکن مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نہیں ہوتی، یہاں پر مراد امت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ تیسری قسم کا خطاب ہے، یہ تیسری قسم کا کلام یہاں پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپنی امت سے فرما دیجئے، ہم نے کفار کے مختلف جو گروہ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی مشرقین وغیرہ وغیرہ، جو دنیاوی ساز و سامان، ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بہترین منصبوں پر فائز ہیں، بہترین دولت رکھنے والے ہیں، ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے، تو یہ تمام لوگوں میں اکثریت جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ سبق دیجئے کہ ان کے مال و متاع پر نظر نہ رکھیے، اور آپ کا مقصود صرف اور صرف آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کا جو رزق ہے وہ سب سے بہترین رزق ہے، آخرت میں جو انعام و اکرام ہے وہ سب سے بہترین ہے، کیونکہ دنیا کا رزق، دنیا کا مال و متاع، دنیا کا سب کچھ یہ ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، یہ سب کچھ یہیں کا یہیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اب اس کی مثال دیکھیے کہ ہر انسان جو کتنا ہی مرضی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہو، یہاں پر اس کی سانس نکلی تو اس کا مال و متاع اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس کا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جاتا۔ لیکن انسان کے ساتھ کیا جائے گا؟ وہی جو رزق آخرت ہے وہ ہے عمل صالح، والباقیات الصالحات۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف عمل صالح ہے، جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا، روز محشر بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور اگلی آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی نماز پر ڈٹے رہیے، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ دیکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ تک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے اقدس پر تشریف لے کر جاتے، اور صبح کی نماز کے وقت آ کر فرماتے الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت یعنی اپنی بیٹی اور اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو بیدار کرنے کے لیے ان کے دروازے پر جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول 8 ماہ تک رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ان کی اچھی تربیت کرو، انہیں اللہ رسول کی تعلیمات سے آشنا کرو۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں سمائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جتنی بہتر ہے وہ دنیاوی تعلیم دیں۔ اب اس کا جو عمومی طور پر نقصان دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بچے عمومی طور پر دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے
ان تمام کی تمام باتوں سے غافل رہتے ہیں جو کہ اسلام کا مطلوب اور مقصود ہیں، یعنی اچھی تربیت، اپنے والدین کا ادب، اللہ رسول کا حق پہچاننا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزوں سے دوری کا بڑا سبب دنیاوی تعلیم کے اندر ایسے مستغرق ہونا ہے کہ دینی تعلیم کی طرف سے ہمارا بالکل رجحان ختم ہو گیا۔ اور آج آپ اس کی متعدد مثالیں دیکھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو اسی معاشرے کے موجودہ واقعات بتائیں گے کہ فلاں شخص ایک بہت اچھا پروفیسر ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے یا فوجی افسر ہے، لیکن ان کے رویے اپنے والدین کے ساتھ قطعاً صحیح نہیں۔ نہ ہی ایسے لوگوں کو باقاعدگی کے ساتھ ہم نمازوں کے اوقات میں دیکھتے ہیں، اور نہ ہی ایسے لوگ جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ التزام کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، ہاں جس پر اللہ کا فضل ہو جائے۔ لیکن میں نے جو بات کی ہے وہ عمومی بات کی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، اور کافروں نے کہا یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، اور کیا ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور بیان نہ آیا؟ کثیر نشانیاں دیکھی ہیں کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کا نزول، آپ کی معراج، آپ کی انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا۔ اس کے باوجود کفار کیا ہیں؟ ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر بھی گویا اندھے بنے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے کے پاس سے نشانی کیوں نہیں لاتے جو آپ کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہو؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور قرآن اور دو عالم کے سردار کی بشارت اور آپ کی نبوت اور بعثت کا تذکرہ نہیں آیا کہ پہلے انبیاء علیہم السلام آپ کی نبوت اور بعثت کا تذکرہ کرتے گئے ہیں؟ یہ کیسی عظیم نشانیاں، ان کی نشانیوں کے ہوتے ہوئے کسی دوسری نشانی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَحْلَقْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ وَنَخْزَىٰ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کرتے۔ تم فرماؤ ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون تھے اور کس نے ہدایت پائی۔ یہ بات اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے کہ یہ لوگ رسول کے آنے کے بعد ان کی تصدیق اور تائید نہیں کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ کل کو قیامت کے دن ان کے پاس کوئی جواز نہ رہے، کوئی حجت باقی نہ رہے، اتمام برہان کر دی گئی یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انبیاء تمہارے پاس تشریف لائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تم نے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ان کی تائید اور تصدیق نہیں کی بلکہ مزید معجزات کا تقاضا کرتے رہے۔ اب ان لوگوں کے پاس کوئی بھاگنے کا عذر باقی نہیں رہا۔ یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، جب تک کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کوئی رسول، کوئی نبی مبعوث نہیں فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ ہر قوم کی طرف کسی نذیر اور بشیر کا آنا ضروری ہے، اور جب وہ ان کو آ کر ڈراتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد تمہارے ساتھ کیا اچھا معاملہ کیا جائے گا، تو اس کے بعد ان کے ماننے نہ ماننے کے سبب جو صورتحال ہو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی صورتحال ان پر نازل فرماتا ہے۔ تو یہاں پر اسی صورت کا بیان کیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو ان کے پاس یہ عذر ہوتا کہ نبی نہیں آئے، اب نبی آ گئے، اس سے تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمارے من چاہے معجزات جو ہیں وہ ہمیں دکھائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جلد جان جاؤ گے، یہ تمام حجت بازیاں جب تم مرو گے اور مرنے کے بعد ایک نئی دنیا میں تم داخل ہو جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، ان تمام حقیقتوں کا انکشاف وہاں پر تم پر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج یہ ہمارا 16واں پارہ بحمدہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم 17ویں پارے کی ابتدا کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ انبیاء کا ایک مختصر سا تعارف بھی کروائیں گے، اور 17ویں پارے کی ابتدا کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ سورہ انبیاء کے پہلے رکوع کی تفسیر کا بھی بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس
کاوش کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے، اور ہماری کمی پیشیاں جو ہم سے ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا